تو اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، اے محمد الرسول اللہ، اے میرے رحمت للعالمین، آپ یہودیوں کو کہہ دیں کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آیات نمبر 6 کا آج سورۃ الجمعہ۔ اس سے پہلے سورت کی جو شروع ہے، ابتدا اللہ تعالیٰ کی توحید، رب کریم کی تنزیہ بیان کرنے کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا ذکر ہوا۔ یہ بعثت عرب کی امیوں کی طرف بالخصوص اور باقی لوگوں کی طرف بالعموم ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے یہودیوں کا ذکر ہوا جنہیں توریت کا حامل بنایا گیا، مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، تو اللہ نے ان کی مثال گادے کے ساتھ دی جس پر کتابوں کا دفتر لگا ہوا ہو مگر وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو گادے کے اوپر بہت ساری کتابیں لادنے سے گادا عالم و فاضل نہیں بن جاتا ہے یا مفسر و محدث نہیں بن جاتی، اس کا تو کوئی احساس ہی نہیں۔ اس کی پیٹھ کے اوپر بہت سارا کتابیں لاد دی، اس کو کیا احساس ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کو حامل التورات کہہ کر اللہ رب العزت نے انہیں توریت عطا فرمایا، توریت کا حامل بنایا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اللہ نے ان کی مثال گادے کے ساتھ دی
کہ جس پر بہت ساری کتابیں لدا ہوا ہو مگر ان سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح یہودی بھی اللہ کی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کی آیاتوں کو جھٹلاتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسے بے انصاف لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی. اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتے ہیں. ایسے لوگ ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی ہیں ایسے لوگوں کو. تو آج میرے دوستوں اللہ نے پھر فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا، ان یہودیوں کو جب کہا جاتا ہے میرے دوستوں کہ اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ، اللہ نے تمہیں توریت کا حامل بنایا لیکن تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. یہ ایک ضد اور ایک عناد کی بنیاد پر یہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے اور پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور جنت کسی کے لیے نہیں. یہ کہتا ہے کہ لا يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. یہ یہودی کہتے ہیں جنت تو ہمارے لیے ہے، ہم جنت میں جائیں گے. نصارہ کہتے ہیں نہیں، صرف اور صرف جنت ہمارے لیے ہے اور اللہ تو ہمارے دوست ہے. تو اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا اے محمد الرسول اللہ، اے میرے رحمت للعالمین، آپ یہودیوں کو کہہ دیں کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ لوگوں کی سوا اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ بے شک اللہ تمہارے دوست ہے، اللہ تمہارے رفیق ہے. اللہ یہودیوں کا رفیق ہو سکتا ہے جو کتاب کی حامل بنایا پھر اس کے اوپر عمل نہ کرے، اس کی مطابق نہ چلے، تو پھر کبھی اللہ ان کی دوست بن سکتا ہے؟ نہیں. اللہ دوست کس کی ہے؟ ایماندار کی. اللہ دوست کس کی ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کی. اللہ رفیق کس کی ہے؟ جن کی دلوں میں خوف خدا ہو، جن کی دلوں میں ترس خدا ہو، جس کی دلوں میں خدا سے خوف نہیں ہو. میرے دوستوں کبھی اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. تو تم کیسے اللہ کے دوست بن گئے؟ تو کہا کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کی دوست ہو، اللہ کو تم نے رفیق بنا لیا لوگوں کی علاوہ، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے باتوں کے اوپر سچے ہو تو موت کی تمنا تو کر لو، ذرا آرزو کر لو موت کی. موت کی آرزو کر لو. جن کے پاس کوئی عمل نہ ہو، جن کی خوف خدا نہ ہو، جنہوں نے کبھی تقوی اختیار نہیں کیا ہو، جن کو اللہ رب العزت نے حامل توریت بنایا، وہ اسی توریت کے اوپر عمل نہیں کرتا ہو اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہو، تو ایسے لوگ کبھی موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ موت آتے ہی وہ سیدھی جہنم میں جائیں گے، جہنم میں آگ کے ایندھن بنیں گے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟